نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی حسان مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم ان کے جوابات حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام اس رسالے کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج کا جو پہلا سوال ہے، جو ہمارے سلسلے کا مدنی عملہ ہے جو یہاں پر موجود ہیں کیمرہ مین، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، تو ان کی طرف سے آیا تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ رات کو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ پڑھ کر حصار کھینچ کر سوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اور رات پڑھنے کے بعد حصار کھینچ لیتے ہیں کہ اس کی برکت ملے، اس کی وجہ سے حفاظت رہے۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر رات کو واش روم کے لیے جانا پڑے، کسی وجہ سے اٹھنا پڑے، اپنے بستر سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے گئے، تو کیا یہ حصار ٹوٹ جاتا ہے؟ اب دوبارہ آ کر دوبارہ اس کو قائم کرنا ہوگا، یہ کافی ہے؟ اور یہ حصار کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ٹھیک بھی ہے کہ بس یہ سوال ہی ہے ان کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، جو حصار یا اوراد و وظائف وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں دو طرح کے پہلو ہوتے ہیں جو ایسی کنڈیشن پیش آ جائے تو اس میں ایک تو وہ اوراد و وظائف ہوتے ہیں، یا حصار کا وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو مخصوص کسی سے ملا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب کے لیے ہوتا ہے کہ اس طرح کر لیا جائے۔ تو اس میں تو اس طرح کے احکام عمومی طور پہ نہیں ہوتے کہ آپ گئے تو واپس آئے تو دوبارہ اس طرح کریں۔ البتہ یوں ہے کہ جب بندہ رات سونے لگے تو آخری کلام اس کا قل یا ایھا الکافرون یہ سورت پڑھ کے وہ سوئے، اور پھر کوئی دنیاوی گفتگو کرتا ہے تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ دوبارہ اس کو پڑھ لے۔ ٹھیک ہے۔ تو بسا اوقات تو جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں وہ کسی کی طرف سے مقرر نہیں ہوتے اور اس کا مخصوص کو طریقہ بیان کردہ نہیں ہوتا، تو اس میں تو ٹھیک ہے کہ آپ گئے اور واپس آ کے سو گئے تو حرج نہیں ہوگا، لیکن اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ آپ دوبارہ وہ وظیفہ وغیرہ جو پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں، تو اچھا ہے کہ رات سوئیں تو اسی کے اوپر آپ سوئیں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو مخصوص کسی طرف سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار ایک بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اور اگر بالفرض وضو ٹوٹ جاتا ہے یا آپ واش روم چلے گئے ہیں تو آپ جب واپس ہوں تو پھر دوبارہ اس کو پڑھیں۔ تو یہ جس نے دیا سنی صحیح العقیدہ کوئی عامل ہے، ان کی طرف سے آپ ملا ہے آپ کو، تو پھر ان سے پوچھ کے آپ اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک رہا اس طرح کے حصار کا معاملہ، تو یہ واقعی حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حفاظت کے لیے کہ کوئی چیز ضرر نہ پہنچائے ایک وظیفہ بیان فرمایا۔ صحیح حدیثوں کے اندر ہے کہ رات جب بندہ سونے لگے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں ایک مرتبہ پڑھے، اپنے ہاتھ پر پھونکے
اور پھر جہاں جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے سر سے لے جا کر اچھی طریقے سے ہر جگہ پر اس کو پھیر لے. اس طرح 3 مرتبہ جب وہ کرے گا، دوسری مرتبہ بھی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے، پھر اس کے بعد دوبارہ اس طرح ہاتھ پھیرے، تیسری مرتبہ اسی طرح پڑھ کے ہاتھ پھیر لے، تو ساری رات انشاءاللہ کوئی بھی زر دینے والی چیز، جنات وغیرہ اس کو نقصان یہ نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مزید اوراد و وظائف پڑھنے ہوں تو امیر اہل سنت کے جو مریدین ہیں، طالبین ہیں، ان کے لیے شجرہ قادریہ، رضویہ، عطاریہ، اس میں الحمدللہ بہت سے اوراد و وظائف موجود ہیں کہ جو حفاظت کے لیے بھی ہیں، ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور عموماً بھی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے الحمدللہ 40 روحانی علاج نامی ایک رسالہ ہے، اس میں بھی بہت سارے اوراد ہیں، وہ بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. مدنی پنصورہ جو کہ امیر اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی بہت سارے اوراد و وظائف لکھے گئے ہیں. اس کتاب کے ذریعے بھی آپ ان چیزوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قربانی کتنی رقم پہ واجب ہوتی ہے؟ کتنا سونا ہو، کتنا چاندی ہو، یا کتنی رقم موجود ہو جس پہ قربانی انسان پر واجب ہو جاتی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اتنی رقم، 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو پہنچ جاتی ہے، جو ضرورت کے علاوہ ہو، یعنی ماہانہ ضرورت کے علاوہ اس کے پاس جو رقم رکھی ہے وہ، یا اس کے پاس بیچنے کا سامان اتنا ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے، یا گھر میں فالتو سامان ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس کی طرف زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ رکھی ہوئی ہیں چیزیں، اور ان کی قیمت اتنی بن جاتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے مساوی برابر ہیں، یا سونا 7.5 تولہ سونا ہے، یہ کم سونا ہے لیکن اس کی رقم اتنی بنتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے مساوی ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے قربانی لازم ہو جائے گی، تو ایسے شخص کو قربانی کرنا. اچھا، یہ ملتا جلتا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، فرق کیا ہے؟ تھوڑا فرق ہو جائے نا. زکوٰۃ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مال نامی ہونا شرط ہے. مال نامی یعنی جو بڑھتا ہوا مال ہو، کہ خود بڑھے یا اس کو کسی ذریعے سے بڑھایا جائے. جیسے تجارت کا مال ہوتا ہے، سونا چاندی ہوتا ہے، رقم ہوتی ہے کہ یہ بڑھتی ہیں یا ان کو بڑھایا جاتا ہے ان کے ذریعے سے، اور اس میں مال نامی کا ہونا شرط نہیں. زکوٰۃ میں اگر گھر کے اندر فالتو چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو اگرچہ کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائیں، اس کے باوجود اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. لیکن قربانی یا صدقہ فطر کے اندر اگر فالتو چیزیں اتنی ہو جاتی ہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہیں، فالتو سے مراد جن کی طرف زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر موبائل ہماری ضرورت آج کے دور کے اندر ہے، لیکن 2 رکھے ہوئے ہیں، ایک فضول رکھا ہوا ایسا ہی، تو اس کی رقم اتنی بن جاتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، تو پھر ایسے کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے. پھر یہ اپنی چیزوں پر غور کرنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے. ایک اور کال چلائیے. گجرانوالے سے بول رہا ہوں، محمد حسن رضا اختاری. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں 4 سال کا چھوٹے نابالغ جو بچے ہوتے ہیں، 4 سال یا 5 سال یا 6 سال، وہ انتقال فرما جاتے ہیں، تو ان کا جسم قبر کے لیے سلامت رہتا ہے؟ جو ان کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، یہ تو غیب کے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ ان کے جسموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. شریعت مطہرہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تو واضح فرمایا. حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر اس بات کو حرام کر دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو وہ کھائے. وہ کھا ہی نہیں سکتی انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو، تو ان کے جسم سلامت. اسی طرح اولیاء کرام کے، شہداء کرام کے، اور وہ علماء جو اپنے علم پر عامل ہیں، حفاظ کرام، یا وہ جسم کے جس نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہی نہیں کی، جو درود پاک پڑھنے کا عادی ہے، ایسے افراد جو ہیں ان کا تذکرہ تو کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ان کے جسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر سلامت رکھے گا. زمین ایسے کے جسموں کو کھائے گی نہیں. حدیث تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہے، باقی دیگر اقوال یہ جو میں نے سامنے عرض کیے یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. اب رہا بچوں کا معاملہ، تو بچوں کے حوالے سے ایسی کوئی نص، ایسی کوئی روایت جو ہے وہ گزری نہیں ہے کہ ان کے جسم بھی قبر کے اندر سلامت رہتے ہیں، ایسا کوئی تذکرہ پڑا نہیں. لیکن چونکہ غیب کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ایک اور کال چلائیے.
حضور میرا سوال یہ ہے، مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے فیضان اذان، اس میں ایک مسئلہ پڑھا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب جنت سے ہندوستان بھیجا گیا یعنی اتارا گیا تو آپ پر گھبراہٹ ہوئی، اس وقت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر اذان دی، تو پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اذان اس وقت جبریل امین علیہ السلام پڑھی تھی اور آج جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں اور اس میں کچھ فرق تھا یا سیم تھے جو الفاظ آج ہم ادا کرتے ہیں؟ یہ حضور معلوماتی سوال ہے۔ اب دیکھیں ایسا تو میں نے تو کہیں پڑھا نہیں ہے کہ باقاعدہ اس وقت کیا اذان تھی اور اب کی اذان کے موافق تھی یا نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ ایک جیسی ہی ہو، جیسے اس وقت جیسے اس وقت ہے اسی وقت جو ہے ویسی ہی ہو، یا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے اس طرح ہو، اور ممکن ہے کہ اس کے الفاظ جدا ہوں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ حضور حضرت آدم علیہ السلام ابتدا جب انسان کی ہوئی اس وقت تشریف لائے اور اس کی مدت بہت زیادہ ہزاروں سال ہوگی، اس طرح جو اس طرح انبیاء کرام کے حوالے سے یا دیگر جو پرانے ادوار کے حوالے سے واقعات ہوتے ہیں، ان کی کیا ہوتی ہے، یعنی حیثیت ہم کیا سمجھیں گے؟ اس میں دیکھیں یہ عمومی طور پر ہم تک جو پہنچتے ہیں اس کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، تو قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوئے تو وہ تو قطعی ہیں، جی اسی طرح احادیث طیبہ سے جو معلوم ہوتے ہیں وہ بھی معتبر ہوتے ہیں، پھر وہ جیسی سند ہوگی اس کے اعتبار سے اس کا حکم ہوگا۔ بعض واقعات وہ ہوتے ہیں کہ جو اہل کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اسرائیلیات اس کو بولتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، یعنی اہل کتاب کی باتوں سے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان تک، یا وہ ائمہ جو قدیم گزرے ہیں انہوں نے اہل کتاب سے سنا، یا پہلے تھے ہی وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے تھے، پھر وہ ایمان لے آئے، تو ان کے جو واقعات کتابوں سے ہم تک پہنچے ہیں، ایسے واقعات کے بارے میں اصول و ضابطہ یہ ہے کہ اگر تو وہ ہماری شریعت مطہرہ سے ٹکراتے ہیں، ہماری شریعت کے اصول و ضوابط سے ٹکراتے ہیں، تو ان کو رد کر دیا جائے گا، ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بہت سارے واقعات نعوذ باللہ اہل کتاب نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ایسے بیان کیے جو سری انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین ہے، ان کی شان کے لائق، بالکل شان کے لائق نہیں ہے، اور ہمارے کئی علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھ کے واضح کیا ہے اور ان کو متنبع کیا ہے کہ گستاخیاں موجود ہیں، تو ایسے واقعات کو تو رد ہی کر دیا جائے گا، اور اس طرح کی ان کی دیگر باتوں کو بھی جو ہماری شریعت سے ٹکراتی ہیں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ باتیں کہ جو ہماری شریعت مطہرہ کے موافق ہیں ان کو لیا جائے گا، کہ جیسا ہماری شریعت نے بیان کیا ویسا وہاں موجود ہے تو ٹھیک ہے لے لیا گیا، لیکن یہ ہمارا کام نہیں، یہ علماء بیان کر چکے ہیں کتب کے اندر۔ اسی طرح وہ باتیں کہ جو نہ ہماری شریعت مطہرہ سے ٹکراتی ہیں نہ اس کے موافق ہیں، یعنی کوئی اس میں ضابطہ نہیں ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے کسی اصول سے ٹکرا نہیں رہی، لیکن اس سے جو ہے نا کسی اصول کا رد بھی نہیں ہوتا، کسی بات کا رد بھی نہیں ہوتا، تو ایسی باتوں کو لینے میں حرج نہیں ہے، نہ ان کا ہم انکار کریں گے اور نہ ہی ہم اس کو رد کریں گے، اس کو تسلیم کر لیں گے۔ اور علماء نے ان سب چیزوں کا تعین کیا ہوا ہے کہ کون سی باتیں کس حیثیت میں، کون سی کس میں ہوتا ہے۔ جی اب اس دور کی بات اب تو نہیں آئے گی جو آنی سے پہلے آ چکی جی، اور انہی کی ان کا فیصلہ بھی جی جی، یعنی وہ چیزیں جو بیان ہونی تھی، جو کرنی تھی، وہ اب ہماری کتابوں کے اندر علماء نے بیان کی ہوئی ہیں، یعنی جیسے تفسیر ہیں تو تفسیر کے اندر اسرائیلیات کا تذکرہ بکثرت ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اہل کتاب سے بات آئی ہے، اسرائیلی روایت ہے، ان چیزوں کا تذکرہ موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ میں گجرات سے خلیل احمد بات کر رہا ہوں۔ عمرہ کرنا ہے، آج کی اسٹارٹ نہیں، عمرہ کرنا ہے، کیا آج فرض ہو جائے گا یا کہ عمرہ ٹھیک ہے، ساتھ جتنی ہے اتنا ٹھیک ہے، یا آج فرض ہے؟ جی حضور جی، اگر تو حج کی استطاعت ہے ہی نہیں تو اس صورت میں اگر عمرے کی استطاعت ہے تو عمرہ کرنے میں حرج نہیں ہے، یعنی عمرہ کرنا سنت ہے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ عمرہ کرنے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا، حج کے اپنے شرائط ہیں، جب وہ شرائط پائے جائیں گے تو بندے کے اوپر حج فرض ہوگا۔ اور اگر عمرہ ان میں کوئی شرط نہیں کہ عمرہ کر لینے کی وجہ سے بندے کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہو، ایسا نہیں، وہ مالی استطاعت دیکھی جائے گی، دیگر شرائط دیکھی جائیں گی، پھر اس کے بعد اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ سوال یہ تھا، اگر کوئی اپنا کلپ وغیرہ کوئی اچھا کلپ بنا کے چھوڑتا ہے اور اگر وہ اس کا کلپ 10,000 آدمی بل پر اس کو یوز کرتے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں کچھ اماؤنٹ آتی ہے،
आया उस अमाउंट का लेना उसके हाथ में देते रहे, ये इस अंदाज में अपने क्लिप्स बना के छोड़ना ताकि कमाई का जरिया हो, ये दुरुस्त है या नहीं? इस तरह ही होता है कि जैसे मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं उनमें आपने क्लिप अपना वायरल कर दिया तो अब उसको मखसूस व्यूज़ जो आए हैं इतने व्यूज़ आने पर कोई रकम देते होंगे, तो इस तरह करना ये दुरुस्त वाले जी ठीक है, इसकी शरअन इजाज़त नहीं कि इस तरह जो है वो कारोबार किया जाए या इस तरीके से रकम हासिल की जाए। वो तो खुद दे रहे ना, इन्होंने तो अपना कोई क्लिप डाल दिया। डाला नहीं ना, यानी खुद नहीं दे रहे, बाकायदा इसको रजिस्टर करना पड़ता है, पूरे प्रोसेस होते हैं, टर्म्स होती हैं, इसकी कंडीशंस होती हैं, फिर उसके बाद ये सारे मामलात होते हैं। तो बहरहाल इसमें उमूमी तौर पर जो सूरतें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जब उनकी कंडीशंस देखी जाती हैं, टर्म्स देखी जाती हैं, तो वो नाजायज़ कामों के ऊपर मुश्तमिल होती है। और बहुत बड़ा लोग ये कारोबार करते हैं और इस तरह के अपने वो बना लेते हैं और कहते हैं कि आप, लेकिन ये कि मैं उमूमी बात कर रहा हूँ कि आम तौर पे ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारे सामने आती हैं तो इसमें इसी तरह के मामलात होते हैं। अब ये है कि जो इस तरह करता है वो पूरी शराइत बयान करके कि क्या क्या इसमें शराइत हैं, क्या ज़वाबित हैं, वो किसी मुफ्ती अहले सुन्नत के सामने बयान कर दें, तो वो जब सुनेंगे तो फिर उसके बाद इसका जवाब दे सकेंगे। ठीक है, ये उमूमी जवाब दिया गया है, लेकिन आप जो कारोबार करते हैं, जिस तरीके से भी रकम कमाते हैं, आपको चाहिए कि अपने कारोबार के हवाले से मुफ्तियान इकराम से सवाल करें, स्कैनिंग करवाएं अपने कारोबार की, अपनी जो जॉब है उसके हवाले से मालूमात लें। अगर इजाज़त मिले तो फिर काम करें, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें भी मिलेंगी और गुनाह से भी हम इंशाअल्लाह महफूज हो जाएंगे। एक कॉल चलाइए। मेरा सवाल है कि अगर कोई शख्स वुजू से है और उसको याद नहीं है मैंने वुजू किया है या नहीं किया, शक में है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? जी, अगर तो इस बात का शक है कि वज़ू किया है या नहीं किया, तो शक की वजह से तो इनका वज़ू करार नहीं पाएगा, वज़ू इनको करना होगा। हाँ, वज़ू था और अब इस बात का शक है कि वज़ू टूटा है या नहीं टूटा, तो इसमें हुक्म यह है कि आपका वज़ू बरकरार है, वज़ू दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वसवसा हो तो फिर इस सूरत में तो वज़ू ना ही करें। वज़ू उसी वक्त आपका टूटना करार पाएगा जब आपको यकीन हो कि आपका वज़ू टूट गया है, तो ही वज़ू टूटेगा, वरना वज़ू टूटना करार नहीं पाएगा। ठीक है जी। सवाल ये है कि अगर वालिदैन इल्म दीन हासिल करने से रोकते हों तो क्या उनकी बात मानी जाएगी? देखिए, इसमें बहुत सारी सूरतें होती हैं कि ये जो सवाल है इसके बहुत सारे पहलू हैं कि वालिदैन क्यों रोकते हैं। अब ये मिसाल के तौर पर रहते कहीं और हैं, अब किसी और मकाम पे इल्म हासिल करना चाहते हैं कि वहाँ जाके इल्म हासिल करें, और वालिदैन इस हवाले से शफ़क़त व मेहरबानी की वजह से इजाज़त नहीं देते, और अपने शहर के अंदर ये इल्म भी हासिल कर सकते हैं, फ़र्ज़ इल्म भी वहाँ पर हासिल कर सकते हैं, तो फिर वालिदैन की बात मानना ज़रूरी होगा कि इनकी बात मानकर वहीं अपने इलाके के अंदर इल्म हासिल करें। और अगर ऐसा नहीं है, करीब ही कहीं जाने से रोकते हैं, तो इसमें ये देखा जाएगा कि अगर तो फ़र्ज़ इल्म से रोकते हैं और फ़र्ज़ इल्म हासिल करने का कोई और ज़रिया नहीं है, ठीक है, तो फिर तो उनकी बात को नहीं माना जाएगा। और अगर फ़र्ज़ इल्म नहीं है लेकिन रोकने की वजह शफ़क़त व मेहरबानी है कि किसी शफ़क़त की वजह से, मेहरबानी की वजह से रोकते हैं, तो भी वालिदैन की बात मान लेनी चाहिए, जबकि उसके पर उस चीज़ का हासिल करना फ़र्ज़ ना हो। लेकिन अगर रोकना इस वजह से ना हो, कोई वजह ही नहीं है, बिला वजह रोकते हैं, या बाज़ होते हैं कि जिनका ज़हन दीनी नहीं होता इसलिए रोकते हैं, तो फिर यहाँ पर इनकी बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। लेकिन बाहर सूरत ऐसा माहौल ना पैदा किया जाए कि जिसकी वजह से फितना व फसाद हो, हिकमत अमली के साथ और समझा बुझा कर एक मीठी सी जिद करके किसी तरीके से वालिदैन को राज़ी करना चाहिए। ये तो वालिदैन की जिम्मेदारियों में से है ना कि वो उसको उस तरफ राग़िब करें कि वो दीन का इल्म और फ़र्ज़ इल्म जो है उसके ऊपर सीख सके वो। सवाल हुज़ूर ये पूछा है कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 का अकीका हो चुका है, अभी हैसियत नहीं है, जब भी गुंजाइश हुई तो तीसरे का भी करूँगा। सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये अब अपना अकीका कर सकते हैं? बच्चे हो गए 3 और इनका अकीका नहीं हुआ है। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अकीका जो भी जिंदा शख्स है जिसका अकीका नहीं हुआ है, वो अकीका करना चाहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं, वो अपना अकीका कर सकता है, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे का भी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, अभी गुंजाइश नहीं, और अपना अकीका करना चाहते हैं तो अपना भी कर सकते हैं। अच्छा, बच्चे कमाते हैं, बड़े हो गए और वालिद का अकीका नहीं हुआ, तो वो बच्चे कर सकते हैं अपने वालिदैन का? आप बता दें कि हम आपकी तरफ से आपका अकीका करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, वरना ये, लेकिन इसके लिए बेहतर वही है कि शुरू के अय्याम में 7वें दिन अकीका किया जाए। यानी जो सुन्नत है वो तो यही है कि 7वें दिन फिर
اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن، پھر 21ویں دن جلد سے جلد کر لینا چاہیے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ یہ بلاؤں کے در جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور عقیقے کی وجہ سے اس کی جو بلائیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اس سے دور کی جاتی ہیں، تو جتنا جلدی ممکن ہو عقیقہ کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پتہ ہی نہ ہو نا، کوئی بتانے والا ہی نہ ہو کہ آپ کا عقیقہ ہوا تھا، کہ والدین بتا سکتے تھے لیکن وہ ہے نہیں ہے، حیات نہیں ہے، تو کیا آپ احتیاطاً عقیقہ کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں کر سکتے۔ اچھا، جیسے قربانی کے حصوں میں ایک عقیقے کا بھی حصہ ڈالا جاتا ہے بعض جگہوں پر، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، عقیقہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ ایک اور کال چلائیے۔ حج کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو حج فرض تھا وہ تو اپنا کر لیا، اب میں دوبارہ حج کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے یہ طواف میں استلام ہے 8، کیا صحیح میں بھی استلام ہے؟ دوسرا حج کرنے کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی الگ سے طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ جب آپ اپنا حج ادا کر رہے ہیں، نفلی ادا کر رہے ہیں، تو اس میں بس حج کی نیت کریں گے، چاہے تو نفل کی نیت اس کے اندر ساتھ آپ ملا لیں کہ میں نفلی حج ادا کر رہا ہوں، ورنہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کا نفلی حج ہی وہ ادا ہوگا۔ طریقہ کار وہی ہوگا جو پہلے حج کا ہے، اس میں کوئی طریقہ کار جدا نہیں۔ جو آپ حج کر رہے ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران، اس کے احکام اسی کے مطابق یہ ہوں گے۔ اور جہاں تک رہا استلام کا معاملہ، تو سعی کے اندر باقاعدہ تو یوں استلام نہیں ہوتا کہ ہر چکر کے اوپر آپ جو ہے وہ استلام کریں، البتہ جب سعی کے لیے جانے لگے تو اس وقت استلام یہ کرنا چاہیے، اس وقت استلام کر کے پھر سعی کی طرف بندہ مسعی کی طرف جائے گا اور وہاں پہ جا کے سعی کرے گا۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ حج کرتا ہے اور اتنی آگاہی نہیں تھی مسائل کے، حج کر لیا، جتنا بس ہوتا ہے کہ ایک آدھ کتاب پڑھ لی، کسی نشست میں چلے گئے، لیکن صحیح طریقے سے نہیں سیکھ پاتے۔ اب اس کو پتہ چلتا ہے، معلومات ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں یار مجھے تو لگتا ہے کہ میرے حج میں بہت کمیاں رہ گئی ہیں، حالانکہ وہ عرفات بھی گیا تھا، مزدلفہ بھی گیا، مینا بھی حاضری ہوئی اس کی، تو وہ کہتا ہے اب میں دوبارہ حج کرتا ہوں، اور فرض حج کی نیت کر لیتا ہے دوبارہ، تو یہ یوں ہو جائے گی کہ جو کمیاں تھیں وہ فرض کے اندر تھیں یا واجب میں تھی، کیا تھا؟ جی دیکھیں، اگر تو حج کے فرائض ادا کر لیے تھے، فرض ادا ہو گئے تو حج فرض ادا ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی عرفات کے میدان میں جو دن ہے اور اس میں احرام کی حالت میں وہاں پر وہ پہنچ چکا ہے، تو اس صورت میں جو ہے اس کا حج تو ادا ہو گیا، یعنی 9 ذی الحجہ کی زوال آفتاب کے بعد، ظہور کے وقت کے بعد سے لے کر جو دوسرے دن کے 10ویں تاریخ کے طلوع فجر سے پہلے اگر وہ وہاں پر موجود ہے عرفات کے میدان میں، لمحہ بھر بھی اس نے احرام کی حالت میں گزار لیا تو حج تو اس کا ادا ہو گیا۔ اسی طرح اس نے طواف الزیارہ جو اس کے اوپر فرض تھا وہ ادا کر لیا، حج تو وقوف عرفات سے ہو گیا، طواف الزیارہ بھی اس کے اوپر فرض ہے، اس نے ادا کرنا ہے، تو جب وہ کر چکا ہے تو پھر اس صورت کے اندر حج تو ادا ہو گیا۔ اب اگر فرض کی نیت کرے گا بھی تو یہ فرض کی نیت جو ہے وہ اس کے لیے ایک زائد نیت ہوگی، ادا اس کا جو ہے وہ نفلی حج ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس کا کوئی فرض کامل نہیں تھا، جیسے طواف زیارہ لیکن طواف ہی نہیں کرنے آتا، طواف چھوڑ دیا تھا، صحیح نہیں کیا تھا، زیارہ نہیں کیا، تو پھر اس صورت میں تو اس کی عورت اس کے اوپر حلالی نہیں ہوگی، اس کا زندگی بھر وقت ہے، اس پر لازم ہوگا کہ جا کے طواف زیارہ کرے۔ ٹھیک ہے، نیا حج نہیں ہوگا، نیا حج نہیں ہے، طواف زیارہ جو باقی ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مزید مسائل بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ حضور عرض یہ تھی کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص کو وکیل بنا کر اسے ایک بکرا دیتا ہے صدقہ کرنے کے لیے، اور پھر وہ وکیل اس بکرے کو صدقہ کر کے شرعی ہیلے کے تحت اس کو واپسی لے لیتا ہے، جس کو دیتا ہے بکرا اس سے واپس لے لیتا ہے، تو کیا اس طرح پہلے شخص کا صدقہ عطا ہو گیا؟ یہ بکرا بھی آ گیا اور صدقہ بھی ہو گیا، طریقہ ہے؟ یہ اس طرح نہیں، اصل میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو احکام شرعیہ ہیں ان کو جیسا ادا کرنے کا حکم ہے ویسا ہی ادا کیا جائے گا۔ شرعی ہلا یہ انتہائی ضرورت کے وقت شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے، اور اپنی ذات کے لیے ہلا یہ نہیں کروایا جاتا، تو وکیل کو جو بکرا یا کوئی بھی چیز دی ہے کہ وہ آگے شرعی فقیر تک پہنچا دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس سے حاصل کر کے اپنے پاس رکھ لے، کیونکہ جب دینے والے کو پتہ چلے گا تو وہ اس کو انتہائی ناپسند کرے گا۔ شرعی فقیر تک پہنچ گیا، اب وہ جس کو چاہے آگے دے دے، اس کی مرضی ہے، اس کو دے دیا شرعی فقیر کو کہ بھائی یہ کسی نے دیا ہے اور آپ اس کے مالک ہیں، اب وہ جس کو چاہے دیتا ہے تو لے لے، اس کو دیتا ہے تو اب اس کا لینا تو ایک طرح سے جائز ہے، لیکن وہ دیکھ لے کہ جب یہ لے گا
اور اصل مالک کو پتہ چلے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر تہمت لگے. تو اب اگر وہ سمجھا سکتا ہے تو اسے اچھی طریقے سے سمجھا دے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہنچا دیا تھا, اب اس نے اپنی طرف سے یہ گفٹ مجھے دے دیا ہے, آپ کا جو صدقہ ہے وہ ادا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک میسج ہے اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے میسج کے اندر جو بیان کی جا رہی ہے, جواب چاہیے اس کا. کہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ابو نے کفری کلمہ کہہ دیا ہے اور وہ مرتد ہو گئے, یہ خود ہی کہہ رہے ہیں یہ سوال کے اندر, اور ابھی تک انہوں نے تجدید ایمان بھی نہیں کی, تو کیا میں ان کے پیسے وغیرہ دیگر چیزیں استعمال کر سکتا ہوں؟ میری عمر 17 سال ہے. دیکھیں, آپ اپنے طور پہ تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کیا بکا ہے. البتہ اگر سری کفر بکا ہے, ٹھیک ہے, نعوذ باللہ ایسی کوئی بری بات اللہ یا اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بول دی کہ جو بالکل واضح سمجھ آتی ہے کہ یہ کفر ہے, تو ایک الگ معاملہ ہے. ورنہ اپنے طور پر فیصلہ نہ کریں, کسی مفتی اسلام کو باقاعدہ رابطہ کریں, دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کریں اور اس کنڈیشن کو بتائیں, تو پھر بتایا جائے گا کہ واقعی یہ التزام کفر بنتا ہے یا نہیں بنتا, تو پھر اس کے اوپر حکم ہوگا. بہرحال اگر واقعی ایسی صورتحال ہے تو پھر اس صورت میں تو ان سے اجتناب کرنا ہوگا, ان سے گریز کرنا ہوگا, ان کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنی ہوگی. کرے کہ ایسی صورت میں جس نے معاذ اللہ بکا ہے, اور جری ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگ, اور بیٹا اہل علم میں سے سمجھتا ہے کہ غلط ہو گیا, ماننے کو تیار نہیں, والد صاحب اب ساتھ بھی رہنا ہے, عمر گزارنی ہے, اور ان کو سمجھانا بھی ہے, کیا طریقہ اختیار کریں کہ وہ بات بھی مان جائیں؟ اصل میں دیکھیں, ہر وقت ایک طرح کی کیفیت کسی پر بھی طاری نہیں ہوتی, اور ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کا رویہ یکساں نہیں ہوتا. صحیح. تو اگر تو آپ سمجھدار ہیں تو پہلے تو یہ کہ اپنے اوپر ہی غور کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے رویے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہو کہ آپ سمجھا نہ پاتے ہوں, تو اپنے اندر چینجنگ لائیں اور کوشش کریں کہ پیار و محبت کے ساتھ, طریقے کے ساتھ ان کو سمجھائیں. یا اگر آپ نہیں سمجھا سکتے تو کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کے ذریعے سے والد صاحب کو سمجھایا جا سکتا ہے, تو ایسے افراد ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جس کی بات کوئی نہ کوئی وہ تسلیم کرتا ہی ہے, تو کسی کے ذریعے سے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرے, سمجھدار کے ذریعے, کہ انہوں نے اس طرح بول دیا ہے, تو اب برائے کرم ان کو سمجھائیں کہ اس طرح بولنے سے جو ہے وہ کفر ہو جاتا ہے, توبہ کر لیں. یا ایک جنرل طور پر کبھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جنرل طور پر ایک بات چلی تو اس میں یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ یوں ہوتا ہے, تو ممکن ہے کہ سمجھدار ہو تو بات سمجھ لے اور جو ہے وہ توبہ کر لے. تو اس طریقے سے سمجھانے کی یہ کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے, مرتے تک ایمان کے ساتھ عافیت والی زندگی اور مرتے وقت بھی کلمہ پاک نصیب فرمائے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کہ معاذ اللہ جو کفر بکے جاتے ہیں, کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہوتی ہیں اور لوگ ان کو سمجھ نہیں پاتے, معلومات نہیں ہوتی, حالانکہ دل سے ان سے اگر پوچھا جائے, ان کو سمجھایا جائے تو کبھی بھی وہ اس طرح نہ کریں, تو معلومات کی کمی بھی معاذ اللہ اس طرف لے جاتی ہے. امیر اہل سنت نے بہت ہی پیاری کتاب تصنیف فرمائی, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, دیگر زبانوں میں بھی اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے, آپ اس کو حاصل کیجئے, خود پڑھیے, دوسروں کو بھی دیجیے, اپنے گھر میں رکھیے, اپنے بچوں کو پڑھائیے, اور اپنے جتنے بھی جاننے والے ہیں ان کو بھی ترغیب دلائیے. انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. ہماری گفتگو محتاط ہو جائے گی, بہت سارے کلمات کہ جن کے بارے میں معلومات نہ تھی کہ ان کا بولنا منع ہے, ان سے بھی بچنے کا انشاءاللہ عز و جل موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے نا, ہم اپنے بھائی کے گھر میں رہتے ہیں, اب حج کا ٹائم آ جاتا ہے, تو جو ہے اب ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم حج پہ جا سکتے ہیں, مگر وہ پیسے ہم نے اپنے گھر لینے کے لیے رکھے ہوئے, تو ہمارے پاس شریعت کے کیا معاملات ہیں؟ جی دیکھیں, اب رہتے ہیں, رہائش موجود ہے, پھر پیسے رکھے ہوئے تو حج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. یا تو یہ کہ حج فرض ہونے سے پہلے گھر لے لیا اور اس میں جا کے رہنا شروع کر دیا, تو اس صورت میں حج فرض نہیں ہوگا, لیکن پیسے موجود ہیں, دوسرے گھر کے اندر خود رہ رہے ہیں, اگرچہ کہ کرائے پر رہ رہے ہوں, لیکن جب پیسے موجود ہیں تو پھر اس صورت میں حج کے ایام کے اندر حج فرض ہو جائے گا. تو حضور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ ساری عمر محنت کر کے بڑی مشکل سے ہم نے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں. ایک مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, گورنمنٹ ملازم تھا, ریٹائرڈ ہوا, گریجویٹی ملی اس کو, فنڈ ملا,
اور انہی دنوں میں حج کے ایام آ گئے. اب اس کی اور سی ساری عمر سوچتا رہا کہ یہ ملیں گے تو ایک چھوٹا سا کاروبار کروں گا, اب نوکری کے بعد بھی تو کمانا ہے, کچھ نہ کچھ تو کروں گا, لیکن حج کے ایام آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھی اب آپ اس کے اوپر حج فرض ہو گیا, اس پر وہ کلام کرتے ہیں. تو یہ کیا سمجھا؟ ایسا نہیں ہے. اول تو پہلی چیز یہ کہ مطلق رقم کی وجہ سے ہی حج فرض نہیں ہوتا, دیگر بھی اس کے شرائط ہوتے ہیں, تو وہ تو جب آپ کنڈیشن اپنی بتائیں گے تو اس کے حساب سے ہی بتایا جائے گا کہ حج فرض ہوا یا نہیں ہوا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر حج فرض ہو چکا ہے اور آنے جانے کا خرچہ وغیرہ نکال کے اور اپنی گزر بسر بھی ہو سکے گی, گھر والوں کے لیے بھی جو ہے وہ نان نفقہ ایک چھوڑ کے جاتا ہے سب کچھ, تو بندہ جب حج کرے گا تو حج کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے آ کے پریشان ہو جائے, بلکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے, تھوڑا بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں مگر یہ کہ اس کا جو رزق ہے اللہ کے ذمے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسے موقع پر توکل کرنا چاہیے کہ یہ تو ایک سعادت سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرما رہا ہے, سعادت نصیب فرما رہا ہے. تو یہ تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ملی تو بندے کہتے ہیں کہ اب ہم جائیں, ورنہ وہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو روپیہ کر کے جوڑتی ہے کہ ہم حج کے لیے کوشش کر جائیں گے, ایسی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, تمنا کرتے ہیں. تو جب سفر اختیار کرتا ہے بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر سفر اختیار کرتا ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہی سفر اختیار کرنا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر برکت عطا فرماتا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ خرچ کریں گے تو آگے کو محتاج ہو جائیں گے, آگے مقروض ہو جائیں گے, یا آپ کو جو ہے وہ رزق نہیں ملے گا, نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اور رزق عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے ہم سب کے. سوال یہ ہے کہ ماموں کے انتقال کے بعد یا پھر ان کی ممانی کو طلاق دینے کے بعد کیا ممانی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ یعنی بھانجا یہ پوچھ رہا ہے. ہاں, تو اگر کوئی اور وجہ نہیں ہے, عدت گزر گئی, یعنی انتقال ہو گیا, اس کے بعد عدت گزر گئی, یا طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی, اب اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اور ممانعت کی کوئی اور وجہ نہیں ہے, اور رشتہ ایسا نہیں بیچ میں دودھ کا رشتہ نہیں بن جاتا, یا ہو سکتا ہے کہ اس کی ممانی ہی اس کی پھوپھی بھی بنتی ہو, تو کوئی ایسا اور رشتہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ممانعت ہو. تو اس صورت میں طلاق یا موت کی وجہ سے جو جدائی ہو گئی اور عدت گزر گئی عورت کی, تو اس کے بعد بھانجا پھر نکاح یعنی اپنی ممانی سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے رشتے جہاں ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیا جائے باقاعدہ, تاکہ پھر وہ تفصیل لے کر مفتی صاحب آپ کو جواب دے دیں کہ کیا صورتحال ہوگی آپ کے نکاح سے متعلق. ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب سے میں نے 2-3 سوال کرنے ہیں. ایک تو زکوٰۃ کے بارے میں نے سوال کرنے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کس قسم کے لوگوں کے اوپر جائز ہے. اب میں ایک گھر میں ملازم ہوں نا, تو میری 12,000 سے تنخواہ ہے, تو وہ مجھے سال میں کوئی دیتے ہیں زکوٰۃ کوئی 25 سے 30,000, اور علاقے میں تنخواہ چل رہی ہے کوئی 15 سے 16,000, تو وہ مجھے 12,000 تنخواہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم بھائی تمہیں زکوٰۃ دیتے ہیں 25-30,000. تو وہ اگر آپ وہ پیسے اپنی تنخواہ میں ایڈجسٹ کر لو تو تمہاری تنخواہ پوری ہو گئی. تو 1-2 ہزار تنخواہ بڑھانے کی بات ہے نا, تو وہ 25-30,000 کو تنخواہ میں ایڈجسٹ کریں تو تمہاری 14-15 ہزار تنخواہ ہو گئی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں بیان سنا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ملازم کے بھی حقوق ہوتے ہیں, کس طرح رہنا ہے, مالک کے بھی حقوق ہوتے ہیں. تو یہ بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ ملازم کے کیا حقوق ہیں, کہ وہ کس طرح رہے, اور مالک کے کیا حقوق ہیں کہ وہ کس طرح رکھے. ماشاءاللہ, مدنی چینل کی برکت ہے کہ یہ چیز بھی ان کو پتہ چلی. اور ایک سوال بھی ہمارے پاس آیا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. یہ تو بالکل غلط طریقہ کار ہے. اصل میں زکوٰۃ کی رقم کوئی بھی اپنی تنخواہ کے اندر نہیں دے سکتا. یہ میرے پاس کوئی کام کر رہا ہے اور اس کی جو اجرت بنتی ہے تو میں اس کو اجرت دوں اور یہ تصور کر لوں اگرچہ کہ وہ مستحق ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تصور کر لوں کہ یہ میری زکوٰۃ میں ادا ہو گئی, یا نیت کر لوں کہ زکوٰۃ میں ادا ہو گئی, تو ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, زکوٰۃ آپ جو ہے وہ اس طرح اجرت کے اندر تنخواہ کے اندر
نہیں دے سکتے. تو اگر یہ واقعی ایسا کرتے ہیں کہ بھئی یہ رقم دیتے ہوئے ان کا ہوتا ہی یہی ہے کہ بھئی تنخواہ کے اندر ایڈجسٹ ہو رہی ہے، تو اس طرح تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے کہ ہم یہ زکوٰۃ ادا کریں. اس طریقے سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایڈجسٹ کر لیا کرو، تو یہ تو بالکل غلط طریقہ کار ہے. جو تنخواہ بنتی ہے وہ آپ تنخواہ عرف کے مطابق دیں، اور جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ آپ کے اوپر علیحدہ سے فرض ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی تنخواہوں کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ کو نکالتے رہیں، یہ تو آپ کی زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوگی. تو یہ دیکھ لیں کہ دیتے ہوئے یہ کیا نیتیں کرتے ہیں. بہرحال مالکوں کا تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں، اپنے بارے میں ہی پوچھا ہے. تو زکوٰۃ کے اگر یہ مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ تو لگے گی، لیکن وہ دینے والوں نے جس طریقے سے دیا ہے وہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. پتہ نہیں زکوٰۃ کی نیت سے دیا، تنخواہ کی نیت سے دیا، یہ واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ملازم کے حقوق اور مالک کے حقوق یہ بالکل ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے حقوق کا ایفا بھی ضروری ہوتا ہے کہ جب انہوں نے مالک کے یہاں پر اس بات کا عہد کیا کہ میں آپ کا کام کروں گا، تو وفاداری کے ساتھ پورا کام کریں، اس کی چیزوں کی حفاظت کریں، کوئی نقصان نہ پہنچائیں. جو کام ان کے ذمے ہے اس کو پورا کریں. پورا کریں گے تو ہی اس صورت میں ان کو اس کی اجرت لینا درست ہوگا، حلال ہوگا. اور مالک کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بلا وجہ تکلیف نہ دے. جو کام مقرر ہے اتنا ہی لے، جتنا وقت ہے اتنا ہی وقت کے اندر کام لے. اسی طرح بعض ہوتے ہیں جو برا بھلا کہتے ہیں، تو برا بھلا نہ کہیں، گالیاں نہ بکیں. نعوذ باللہ، کسی کو بھی نہیں بکنی چاہیے گالیاں، برا بھلا بھی کسی کو نہیں کہنا چاہیے. لیکن بعض نوکر رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو تو بالخصوص پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کو تو ہم جو چاہیں بولیں گے کہ مجبور ہے تو ہمارے پاس رہے گا. یہ بالکل ناجائز و حرام کام ہے. اگر آپ غیر شرعی طور پر ڈانٹتے ہیں یا آپ کوئی غیر شرعی الفاظ استعمال کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، تو اس صورت میں گنہگار ہوں گے. اچھا، جس طرح اب یہ بھی ایک طرح کی شکایت بھی ہے نا، سوال تو کر رہے ہیں لیکن شکایت کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ پریشان ہیں، لیکن بعد دفعہ مجبور ہوتے ہیں، لگے رہتے ہیں نا. تو کوئی اگر آپ کے پاس کام کر رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں تو لگا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ جو مرضی کرو، تو یہ رویہ بالکل غلط ہے. ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ جس سے تم کھاتے ہو اسی میں سے ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اسی میں سے ان کو پہناؤ، اور ان کو ایسے کاموں کا مکلف نہ کرو کہ جو ان کے اوپر غالب آ جائیں، جو کر نہ سکیں. اور اگر ایسے کام پر مکلف کر دو، ایسا کام دے دو، تو فَأَعِينُوهُمْ، کہ تم ان کی مدد بھی کرو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر علماء نے یہ لکھا واضح طور پر کہ جس طرح یہ غلام کا حکم ہے کہ غلام وہ ہوتا ہے کہ جو ملکیت کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح یہ خادم کے لیے حکم ہے کہ خادم کو بھی ایسے کاموں کا مکلف نہ کرو کہ جو وہ نہ کر سکے. تو یہ بامر مجبوری ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جس سے آپ اس طرح کا کام لیں گے تو پھر کبھی بھی وہ خلوص کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکے گا. یعنی آپ ڈانٹ رہے ہیں، نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو وہ کام تو کر دے گا آپ کا، لیکن جو ایک دل کے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے کہ دل کے ساتھ کام کرنا، وہ چیز کبھی نہیں ہوگی. پھر وہ ڈیوٹی نبھائے گا اور وہ آپ سے محبت والے انداز میں کام نہیں کرے گا. اس کے برعکس اگر اچھے انداز میں کام لیں گے، محبت دیں گے، تو پھر اس صورت میں وہ خلوص کے ساتھ کام کرے گا. لیکن بہرحال ہر مقام پہ سمجھداری سے کام لینا ہوتا ہے کہ اب نوکر ہے ہی ڈھیٹ قسم کا، اگر آپ اس کو اور پیار دیں تو پتہ چلے کہ وہ سویا پڑا ہوگا. تو سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ کام لیا جاتا ہے. اچھا، جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، یا دکان ہی لے لیں یا چھوٹے موٹے کاروبار، اس میں تو جو اس کے جاب ڈسکرپشنس ہوتی ہیں اس پر ہی کام لیا جاتا ہے نا. لیکن گھروں میں جو ملازم رکھے جاتے ہیں عام طور پر، ان کا کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں ہوتی، وہ رکھ لیا گھر کے کام کے لیے. اب اس کے بعد وہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سے اب سارے ہی ہم نے کام لینے ہیں. تو کیا یہ عمومی ہے کہ بس جو گھر کے کام ہوں گے جتنے بھی وہ لیے جائیں گے، یا پھر اس کے اندر بھی خاص طور پر مینشن کرنا پڑے گا؟ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں کہ جو سارے دن کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں، تو وہ گھر کے سارے ہی معروف کام کر رہے ہوتے ہیں. جھاڑو بھی لگانا، تو کھانا بھی بعض اوقات پکانا، تو کپڑے بھی دھونا، باہر کا سامان بھی لے کر آنا. تو یہ تو بہت بڑے گھر ہوتے ہیں، اس میں اس طریقے سے رکھا جاتا ہے. باقی عام طور پہ ماسیاں وغیرہ رکھی جاتی ہیں کام کے لیے، تو ان کے کام مقرر ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ مقرر نہ ہو. جھاڑو پوچھا تو الگ ہے، کپڑے دھونے تو الگ ہے، برتن تو وہ ساری چیزیں مقرر کی جاتی ہیں. تو وضاحت کر دی جائے بہرحال، تاکہ بعد میں جھگڑے کی صورتحال نہ پیدا ہو. یہ کال چلائیے گا.
صدقہ جو دیتے ہیں ہم والدین مرحوم کی طرف سے دے سکتے ہیں؟ جیسے فقیر جو آتے ہیں ان کو یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں جیسے ہم زندہ ہیں تو اپنے اصالہ صاحب کے لیے دے سکتے ہیں پیسے تعمیر مسجد میں؟ جی والدین کی طرف سے صدقہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہے کہ والدین کی طرف سے صدقہ دینا چاہیے، لیکن دیں اس کو کہ جو واقعی مستحق ہو. فقیر آ گیا جو پیشہ ور ہے، پروفیشنل ہے، مانگنے والا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کو نہیں دیں گے جبکہ وہ مستحق نہیں ہے. تو ایسوں تک پہنچائیں کہ جو مستحق ہو تاکہ آپ ثواب کے مستحق ہو سکیں، والدین کو اس کا ثواب پہنچا سکیں. اور اسی طرح مسجد میں اگرچہ آپ حیات ہیں، زندہ ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیسہ لگائیں تو بالکل لگا سکتے ہیں اپنے ثواب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اچھا 1 10 کا نوٹ ہے مثال کے طور پہ اور روزانہ دینے کی عادت ہے، دیتا ہے، سب کی طرف سے وہ کر سکتا ہے؟ وہ بالکل کر سکتا ہے. میرے والدین بھی، میری طرف سے، بہن بھائیوں، بچوں، سب کی طرف سے یہ بالکل اصل میں اپنی استطاعت کے اوپر ہوتا ہے کہ جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ دے رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور نہیں بھی استطاعت تو کم رقم بھی دے رہا ہے تو اللہ کی راہ کے اندر جتنا نکالے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کر ہی عطا فرماتا ہے، تو وہ جتنوں کو چاہے اصال ثواب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرماتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کے